میں اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار سمجھتا ہوں، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ احمدیوں جو میں سے آپ کوئی نے بتایا کے اوپر جو آپ جی نے فرمائے ٹاپک بھائی. رکھا ہے نا، جی جو ٹاپک لگایا ہے نا اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے نہ میری براڈ ہے. میں اچھا تو اچھا ایک ناصر بھائی تھے، وہ غصہ کر رہے تھے تو میں تو اس لیے اوپر آئی تھی کہ ہم بہنوں سے ایسے بات نہیں کرتے. اب آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہو ان کے ساتھ، آپ نے آرام سے بات کی نا میرے سے آ کے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ تنویر بھائی اچانک آ گئے اور میں حیران ہوں، میں شاکڈ ہوں کہ یہ کیا. کیا بات ذرا نیچے اتر گیا تھا، کوئی بدتمیزی کر کے گیا وہ. جی لبنہ سسٹر کریں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی یہ سنی، جس طرح وہ صرف اتنا ہی میں نے سنا جس طرح وہ دھمکی دے رہے تھے. تو یہ دھمکی سٹائل جو ہے نا، میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، بے شک صفیہ سسٹر اگر وہ آ رہے ہیں سب کو نیچے اتار دیں اور میں بات کروں گی ان سے، اور وہ بتائیں کہ کیا بالکل، اور ہم واقعی ان سے کیا ثبوت بات بھی نہیں ہوئی. مانگیں گے. بالکل، میں ان سے ثبوت بھی نہیں مانگوں بالکل گی. بالکل بالکل. آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ اوپر آئیں. اور کوئی مولا بس میں کہہ رہے ہیں ناصر بھائی کے پاس آپ کے کردار کی تمام معلومات ہے. سبحان اللہ. کہاں ہے وہ بھی تنویر خواجہ؟ آؤ بھی تنویر خواجہ صاحب. ساروں کو نیچے اتار دیتے ہیں. تنویر خواجہ آپ باہر رہیں، بھائی صاحب آ جائیں اندر. مطلب حد ہی ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے کیا ہے؟ تنویر بھائی آپ کو اب آنا ہوگا. آپ اس طرح سے یہ لے کر چلے گئے ہیں کہ میری پوری رپورٹ مل گئی ہے آپ کو، اب آپ آ کے دیں. میں تو کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے مانگوں گی بھی نہیں اس کا کہ اس کا بتائیں. آپ نے میرے کریکٹر پہ بات کرنی، آپ کریں. آپ نے جو الزام لگانا ہے نا وہ لگا دیں، لیکن اب آ کے بتائیں یہاں پہ. بالکل. وہ اب راجہ کیوں نہیں آ رہے؟ راجہ صاحب منان صاحب آپ کو بھی انوائٹ کیا، آپ بھی آ کے بتا لیں بھائی جو بات کرنی ہے. وہ صفیہ کیا آپا ٹاپک ہے؟ میں السلام علیکم. سن نہیں سکا، میں نہیں. وعلیکم السلام. جو سی کہ بھائی اس پہ میری کوئی غلطی نہیں ہے. جی یہ دیکھیں ویسے یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے اس بندے نے، امیر جماعت نے. اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ او بھائی میرا کریکٹر مسئلے میں پڑا ہوا ہے، میں نیچے میسج کیسے دیکھوں گی؟ میں تو سمجھے تو آپ یہ دیکھیے نا کہنے آئے جو ہو کہ بھی جو تنویر صاحب بات کر کے گئے وہ غلط کر کے گئے ہیں. انہوں نے کیا بات کی ہے میں نے نہیں سنی، ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن یہ نیچے آپ دیکھ رہی ہیں. وہ جو کانوں سے سننے والا وہ آپ نے سنا نہیں ہے. نیچے دیکھ رہی ہیں، نیچے دیکھ رہی ہیں. کانوں سے ابھی نجف عباس ادھر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے باقاعدہ لعن طعن کیا حضرت کیا مسیح بولا موعود اس نے؟ کیا بولا نجف عباس نے؟ نعوذ باللہ، جو وہ آپ کہتے ہیں. جو نعوذ باللہ، وہ تو یعنی کہ اس جیسے نے ہم بیان کیا. کہتے ہیں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تو ہاں، اس نے کیا حضرت مسیح موعود اور وہ جس طرح لعن کر کے جو ذات لفظ دجال بولتے کا ہے تو ہماری تو شریعت میں وہی لکھا ہے نا. ہیں، تو یہ گالی آپ نے ہوئی نا، جو شریعت سسٹر میں کے لکھا بارے ہے. میں وہ بندہ بات کر کے گیا ہے، آپ نے وہ سنی ہے؟ نہیں میں نے نہیں وہ سنی، لیکن نیچے جو گالیاں ہیں یہ صفیہ صاحبہ نا گالیوں کی فکر ہے آپ کو لوگ، بیلنس نہیں آپ کر کو رہی ہیں. اپنی عزت صرف یہ امر بھائی نہیں جھوٹ بول یہ رہے ہم ہیں. یہ کہتی کافی ہیں دیر کہ سے نیچے بیٹھے ہیں احمدیوں تلسیگر کو بلا صاحب، رہی ہیں کافی کہ دیر سے بیٹھے ہیں. اس کو یہ بلاؤ میک یار، شور جھوٹ جاؤ آپ بول رہے جاؤ، ہیں. خود سے کرے. یہ آپ میک کو تو شور خدا کریں کا گے آپ خوف لیکن اس نہیں لیے ہے. آئے تھے اوپر ٹرسی کے بھائی، اس لیے آئے تھے اوپر. ان کو یہی صرف فکر لگی ہے. بلاؤ بھائی ان کو. تنویر خواجہ کون ہے؟ کدھر گیا تنویر خواجہ؟ انہوں نے میرے سے دو تین دفعہ بات کی ہے براڈ کے اوپر. پہلے انہوں نے کہا آپ یہ بات ادھر نہ لائیں، میں نے کہا میں نہیں لے کر آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کی پوری مدد کروں گا، یہ مربی صاحب کے کزن ہیں. لیکن ان کا جو میں تھرٹ کس چیز کر پہ؟ کے انداز گیا تھا ہے نا، امر بھائی، تھرٹ کر کے گیا ہے. جو ان کا انداز تھا، وہ جس طرح انسان کا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹیچ کرنا ہے، آپ کو یعنی دھمکانا ہے، وہ والا ان کا انداز تھا. تو میرے خیال میں یہ تو ہم بھی وہ امر فالو بھائی کریں. کہہ کے گیا ہے. ایوری ون گائز پلیز مسٹر فالو بیک ایوری ون. جلدی جلدی سے آپ لوگوں نے ورکنگ کری. میں سب ممبر کو پک کری ہوں. ڈبل ٹیپ. وہ امر بھائی کہہ کے گیا ہے
ਸਫੀਆ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚੀਟਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ तो बयान करे ना आके, अस्सलामुअलैकुम। उसको उतारा किसी ने खुद भागा है। नहीं नहीं उठ गया है, उसको किसने उतारना है? वो वालेकुम झगड़ा हुआ सलाम। बीच में तब उतारा उनको। चलो बिलाल को बात करें, इसको जानना कि बिलाल भाई कर लो बात। हाँ जी, मैं बस पहुंचने वाला हूँ दुकान पे। अस्सलामुअलैकुम सफ़िया आपा। वालेकुम सलाम। ये तनवीर साहब वही है ना जिनकी वो तस्वीर लगी हुई है, टांगे बड़ी बड़ी नजर आती हैं आगे, वो वाले तो नहीं है ये? पता नहीं, लेकिन ये सदर हैं और इन्होंने मुझसे पहले भी बात की थी और कहा था कि जो हमारे मुरब्बी साहब हैं वो उनके कज़न हैं। लुबना का फ़ोन आ गया तो उनको ले लें। अगर वो उनके कज़न हैं आपके मुरब्बी साहब के, तो आपके मुरब्बी साहब से बात नहीं हो सकती? ये अमर भाई मौलाबाद आया हो अभी ऊपर। हाँ भाई, मुबारक अहमद है। कौन सा भाई वो निकाला है तनवीर खाजा ने, बुलाओ उसको। चलो ऐसे काम यहाँ से रिपोर्ट मारना है। देखें, कभी भी जमात में फ़र्ज़ करें ये ना सदर है ना कुछ इनकी अहमियत है, तो वो किसी भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि आपके किरदार के बारे में मुझे सारी रिपोर्ट मिल गई है, कभी भी जमात किसी को इस तरह रिपोर्ट नहीं देती। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैंने जिस तरह है कि हजूर के बॉडी गार्ड्स हैं जिनसे हमारा रिलेशन है, उनसे तक पूछा है, तो वो बताने के मजाज नहीं है, वो नहीं बताएंगे, तो इनको कैसे बता दिया इनके किरदार के बारे में? ये गलत वो कह रही हैं। ये सिर्फ अपना गुस्सा, अपने जज्बात, अपनी तरबियत, अपना अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। जमात की या निज़ाम की ऐसी कोई बात नहीं है जिसको ये कह रहे हैं या कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना बुग़्ज़ अंदर से निकाल रहे हैं और कभी भी इस तरह किसी के बारे में भी नहीं बताई जाती बात। हाँ, बात ये है। हम भाई आप कुछ बोलने लगे थे? नहीं करें बात आप। बात ये है कि ये जो माहौल आपको नजर आ रहा है ना आजकल, ये बहुत आम होता जा रहा है अहमदियों की तरफ से। यानी हर वो शख्स जो मुसलमानों के साथ बैठता है अहमदियों में से, या जो इवन दैट हमारे साथ मुतफिक भी नहीं हो मुकम्मल तौर पे, उसकी कोई अपनी नज़रियात हो या अपनी सोच हो, अगर वो मुसलमानों के साथ बैठता है और नरमी से गुफ्तगू करता है और बराबरी की सतह पे बात करने के ऊपर यकीन रखता है, उसके खिलाफ अहमदियों ने यही काम शुरू कर दिए। सफ़िया आपा हो, ओपन आई साहब हों, वो मियाँ साहब हों, वो हुसैनी साहब हों, यानी इनके खिलाफ अहमदियों ने कभी किसी की तस्वीर लीक कर देते हैं, कभी किसी के किरदार के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, ख़ास तौर पे बहनों के। ये माहौल बहुत आम है। ये सिर्फ एक इनकी, मैं तो समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है। जब आप दलाइल से बात करने के या तो आदी नहीं होते या आपके पास दलाइल की कमी होती है, तो फिर यही काम होता है कि किसी न किसी को पकड़ के रगड़ा लगा दो। अभी कल परसों भी एक ब्रॉड लगेगी, मतलब हमारे हुसैनी साहब है उनके खिलाफ, आज सफ़िया आपा के किरदार के बारे में बात होगी। ओपन आई साहब को बना तो कह दिया, अभी लुबना आपा के बारे में पता नहीं किसी ने क्या कहना है नेक्स्ट टाइम, कोई नहीं पता। लेकिन ये एक माहौल है, ये डर का माहौल है और मुझे तो ये पसंद आ रहा है, क्योंकि जब दलाइल की कमी हो जाए फिर किसी ना किसी का किरदार पकड़ लो, किसी को गाली दे लो, किसी की तस्वीर लगा लो, ये काम है। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, वो मियाँ साहब भी ब्रेकिंग न्यूज़ देकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि कश्ती डूबने लगी है और कहते हैं जो समझदार लोग होते हैं वो कश्ती से अपना सामान उतार लेते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मियाँ साहब की तरफ से, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कश्ती अब डूबने लगी है। तो जो अक्लमंद लोग हैं वो अपना सामान उतार लें। ये जो आपके खलीफा साहब ने भी अभी लास्ट बात की है ना कि मौलवी मुनाजरे क्यों नहीं करते, ये ऐसे ही है जैसे बस समझ लें कि अपने दिल को यानी तसल्ली देने के लिए इस तरह की बात किया, हालांकि उनको पता है कि मौलवी तो पीछे पीछे हैं, हमारे मुरब्बी आगे आगे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ अंदर बहुत ही मामला खराब चल रहा है इनके अंदर ही अंदर। हाँ भी नजर बाज करें बात, आप कह रहे हैं बार बार नीचे कॉल डाल रहे हैं, कहा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई इतना को घटिया किस्म का बंदा आया, ठीक है, कॉल ते बैठा है, ठीक है, और इतने को बुरे तरीके नाल मुहातब कर रहा है कि इन्हां दी तरबियत दा एक असर चेक करो
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਾਈ ਜਮਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਆਬਾਜੀ ਉਹ ਸਫੀਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ आ इसको दे गए ਰਿਹਾ नीचे बैठे ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੱਸ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਦਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹਾਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬਦਨਸਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ इस्तेमाल करें अच्छे अच्छे। वो पहले भी को कह रहा था कि नजब्बा साहब ने कोई गाली शाली दी। आमिर भाई मैं उस टाइम नहीं कुछ भी किया मैं मिर्जा साहब के बारे उस टाइम कुछ भी नहीं किया मैं भी नीचे ठीक गया है था। एवं बकवास करके गया तुम डरो नहीं तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास है मौला बस मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है दलाइल भी रख लो जमात की तबलीग ऐसे करोगे आप लोग। आ गया तनवीर ख्वाजा ऊपर आओ जी तनवीर ख्वाजा साहब आओ आपके लिए माइक डाल रही हूँ उनको इनविटेशन आपसे सिर्फ अहमदी बात करेंगे और वो भी अहमदी बहनें बैठी हुई हैं। तनवीर ख्वाजा साहब मैं अहमदी सबको भाई भी नीचे आ उतार जाएगा। देता हूँ आप आ जाओ ऊपर। बाकी सबको बेशक नीचे नहीं बल्कि उतार दे मैं नीचे जा रहा हूँ। आप बताएं आके जो आपके पास रिपोर्ट है ना वो बताएं आके हिम्मत करें। ये गए सारे नीचे। कोई अहमदी भाई भी ऊपर आ जाए जुर्रत करने के लिए क्या रहे आओ आए जी। मुल ला अच्छा दे ये रिपोर्ट है खुश पत्ते झड़ते आए ऊपर। मैंने गारंटी दी है तनवीर साहब आप ऊपर आएंगे। मैं और लुबना बहनें बैठी हैं बहनें तो नहीं ख़वातीन आपके लिए तो बहनें नहीं है ना आप आके बताएं। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि इसका सबूत पेश करें मैं सिर्फ वो रिपोर्ट जानना चाहती हूँ जिसका आप मुझे बार बार कह रहे थे। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं आपको। जी ठीक है मौला बस आप हजूर की आईडी से आ जाएं। आज से जमात अहमदिया मुस्लिम से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जाएँ दलाइल लेकर आए मर्दों से बात नहीं करनी। तनवीर साहब आप ऊपर आ रहे हैं ये क्या मतलब ख़वातीन से भी मसला है आपको। अच्छा मैं भी नहीं बात करूँगी सिर्फ लुबना बात करेंगे आप तशरीफ़ लाएँ ऊपर। आमिर भाई काफी देर ऊपर उठाया आपने तो काफी देर से वो खामोश ही बैठे रहे हैं तनवीर साहब। तनवीर साहब बस ये जरूरत थी। भाई साहब आप ऊपर आ जाएं आपसे आराम से बात करके हमने लड़ना थोड़ी है तो हमें ये है कि बाकी हमें बात पता चले सफिया के बारे में तो बड़ा अच्छा होगा आपकी नवाजिश होगी कि अगर आप बता देंगे। हाँ जी मदद हो जाएगी जी। किसने बात करनी? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। आप जिससे कहेंगे बात मैं करेंगे। सिर्फ आपसे आपकी ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। कुछ नहीं राजा भाई सिर्फ सपोर्ट के लिए बुला रहे थे। एक मिनट जरा आमिर साहब से बात कर लेना। हाँ जी आमिर साहब। राजा साहब तनवीर ख्वाजा साहब जेडी गल की तुसां सुनी है? नहीं मैंने नहीं पता। फिर थोड़ा सा प्लीज आप टाइम दें। फिर वो गल करते ना तुम सुनो। तनवीर साहिब अस्सलाम वालेकुम। पहले है कौन है पहले मुझे वालेकुम सलाम जी बहन। तनवीर जी, साहब आप अहमदी मैंने हैं? हाँ जी मैं अल्लाह के फजल से अहमदी हूँ। जी जी मैंने सिर्फ आपकी मैं जो बात सुनी है मैं उसके बारे में बात करूंगी। आपने ये कहा कि आपके बारे में सफिया के बारे में। लुबना साहब एक मिनट रुक जाएंगी? जी जी तनवीर साहब आप अगर अहमदी है ना तो ये जो बात आपकी तरफ मंसूब की है आमिर साहब ने ये दुरुस्त है? आप पहले मुझे अपना तारफ करा दें मैं आप बात मैं भी अहमदी हूँ। अहमदी हैं जर्मनी से? नहीं नहीं मैं यूके से हूँ। यूके से हूँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई इस तरह की बात की है कि किसी अहमदी बहन के बारे में कि आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं करैक्टर की वगैरह वगैरह। जी तो ये बात इस वो तरह दे दें की रिपोर्ट। चाहिए आपको? जी एक आपको इस तरह की बात करनी चाहिए। नहीं देखें
ये जो सफिया बहन है ना, وہ مجھے دیکھا ہوا ہے میں نے، وہ چھوڑ دیں آپ، میرا صرف آپ سے نہیں بڑا میں ریسپیکٹفلی آپ جو سے بات سوال ہوئی یہ ہے، نا وہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے وہ سنیں. انہوں نے یہ کہا تھا، میری بہن نے یہ کہا کہ مجھے جماعت سے اخراج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے سارا کچھ پتا ہے، میرا وہ مجھے آگے تو سنیں. جی اور انہوں نے کہا مجھے بتایا نہیں جا رہا کہ میرا قصور کیا ہے. یہی کہا تھا نا کیا بہن صفیہ؟ وہ ان کو نہ مخاطب کریں آپ ابھی پلیز میرے کیوں سے نہ بات کروں؟ کریں. انہوں نے ان سے میری بات ہوئی تھی نا. نہیں وہ ٹھیک ہے تنویر صاحب، آپ احمدی بھائی ہیں نا. دیکھیں ایک میں آپ سے، اب آپ اوپر آگے، میں تو وہ عامر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا، تو مجھے بس صرف آپ اگر اتنا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں آپ کو اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے کسی بھی بات کو جواز بنا کر. دیکھیں بات یہ ہے، وہ جماعت کو بدنام کر رہی تھی، تو کہہ رہی تھی. آپ کی نظام جماعت نے ڈیوٹی لگائی ہے کوئی؟ دیکھو میں تو تبلیغی پوائنٹ کے ذریعے سے بات کریں. ہو رہی تھی تو میں شامل ہوا تھا. اگر آپ مجھے اب اجازت دے دیں نا مزید اس بات کو خراب کرنے کی بجائے، تو مجھے اب ذرا عامر صاحب سے بات کر لیں دیں. آپ بے شک بیٹھ کے سن لیں اس بات کو، میری ریکویسٹ ہے پرسنلی، آپ اس کو بس ادھر ختم کر دیں بات کو، اور آپ بیٹھ کے نیچے سن لیں جو بات کرنا چاہتے راجہ بھائی، عامر بھائی ادھر ہیں. صاحب صرف آپ آپ مجھے اپنا بات کرنے بتا دیں. دیں کہ آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ مطلب یہ جیسے چوہان صاحب ہیں یا جو جماعت سے نکلے ہوئے ہیں، آپ تو جماعت کے اندر باقاعدہ ہیں نا؟ جی الحمدللہ. یعنی پھر ٹھیک ہے. میں آپ جو پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں تو ینگسٹر ہی ہوں. ینگسٹر ہے. میں 66 کا ہوں. اور چلیں اچھا دیکھیں آپ ٹھیک ہے، بہت قابل احترام میں ہیں کوئی غیر یار. ذمہ اپنا دار عامر بات نہیں صاحب کروں پلیز گا. پھر کسی اور نہ لو. اگر مینوں تسی بلایا نا 4 باری تسی مینوں مائک دیتا ہے تے پھر میرے نال گل کرن دے. ہن راجہ جوید صاحب محترم نے میرے لیے، لیکن پلیز تسی کسی اور نہ کوئی بھی گل نہ کریں، میں تہاڈے نال گل کراں. تنویر صاحب آپ بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، اگر آپ مجھے موقع دے دیں میں ذرا اس بات کو، چونکہ میں اب تھا اتفاق سے یہاں، تو بس مجھے اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں مجھ پہ تو مجھے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے بھی کرے، میں خاموش ہو جاتا ہوں. ہاں، لیکن وہ مائک پہ رہیں گے نا تو اس سے تھوڑی پھر وہ ایک رہے گی خام خواہ کی، کہ میرا خیال ہے چلے ضرورت نہیں ٹھیک. پڑے گی بات کرنے کی. جزاک اللہ. اوکے. راجہ بھائی انہوں نے ان سے بات کرنی تھی، ان کو صفیہ بلایا صاحبہ، ہے. میں آپ سے بڑے مؤدبانہ آپ سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں. میں نے وہ عامر صاحب کی بات سن لی ہے، مجھے ذرا تھوڑی ان سے بات. تنویر صاحب آپ لیو کر دیں ذرا اگر کائنڈلی. میں میوٹ کر لیتا نہیں لیو کر دیں، آپ لیو کر دیں. ہوں. یعنی میں نکل جاؤں؟ ہاں جی اوکے ٹھیک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کوئی بات نہیں. جی عامر صاحب. راجہ صاحب ان سے تو بات پوچھنی تھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کریکٹر. دیکھیں بعض دفعہ ایک چیز اگر میں آپ سے کر لوں گا نا بات، تو وہ پھر بعض دفعہ ایک بات اگر مزید اس سے خراب ہونے کا خدشہ ہو، اس مطلب کو اس سے خیر تو نہیں نکلنی نا. اگر دو لوگ اس طرح کے آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو اس سے جو جتنی ہوگی وہ کافی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا سوال ہے، آپ پرسائز کر دیں. میرا تو صفیہ خیال ہے صاحبہ کہ کی وہ بھی بات کریں گے. نمائندگی کر دیں اور ان کی بھی بات مجھے بتا دیں نہیں، تنویر صاحب. نہیں، وہ خود ماشاءاللہ بہترین بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بات کرنے دیں. آپ ان کو تنویر خواجہ صاحب کو اس طرح سے ہراساں کر کے آپ نے نیچے اتار دیا ہے، ان کو بات کرنے دیں. ان کے پاس اگر کوئی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے اچھا خیر چلیں، نکل آئے. یہ جو ہے نا تنویر خواجہ صاحب جو ہراساں ہو گئے ہیں نا آپ کے نزدیک، تو ان کو اپنی مرضی سے وہ میری بات کی رسپیکٹ میں اور محبت میں ان سے چھوٹا ہوں یا شفقت میں ہو گئے ہیں ہراساں، تو چلے کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. میں صرف یہ عرض کروں گا مطلب اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، چونکہ بات یہاں ہو رہی تھی، میں آ گیا ہوں. آپ نے 3-4 دفعہ میں نہیں چاہ رہا تھا اس معاملے میں دخل دینا، اور میں اب بھی نہیں دے رہا، اور میری اپنی اس کی کچھ وجوہات ہیں. البتہ چونکہ اب پبلکلی ایک بات ہوگی ہے سامنے، تو میں اس پہ یہ عرض کروں گا 2 باتیں صرف. اس پہ نہ میں نے بحث کرنی ہے، نہ میں نے اس کو اس طرح کا ماحول ہم نے کرنا ہے کہ خام خواہ ایک تلخی اس سے بڑھے. جہاں تک ہے کوئی بھی، میں وداؤٹ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی رسپیکٹ ہے ڈسپائٹ ایوری تھنگ، تو کوئی احمدی مرد ہوں خاتون ہوں کوئی بھی ہو میرے سمیت، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ درست ہوں، جو بھی معاملات ہوں نظام جماعت ڈسپلن کرنے کے لیے بعض دفعہ کچھ ایکشنز ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں.
تو جماعتی روایات یہ ہیں کہ ان معاملات کو پھر جو جماعتی روایات ہیں ان کے مطابق ہی اس پہ آگے معاملہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی متاثر فرد، خواہ وہ خاتون ہیں یا وہ مرد ہیں، احمدیوں کو پتہ ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ ظاہر بیعت جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے اور جو خلیفہ وقت بھی بیعت میں شامل ہیں، تو جو الگ کسی وجہ سے ہوتا ہے تو ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ جو اگر غلطی ہوئی ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے رستے موجود ہیں، وہی اختیار کرنے چاہیے میرے نزدیک۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ اختیار کیا جائے تو ظاہر ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کی چوائس ہوتی ہے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، تو یہ تو ایک کلیئر بات ہے، اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہوتی۔ ہم ان کو چیزوں کو پبلکلی یا اور کسی طرح سے ان معاملات کو حل نہیں کیا جاتا۔ دوسرا اس کا اب یہ پہلو ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا ہے تو اس کے نئے تقاضے ہیں، تو اگر کہیں ایسا نظر آ رہا ہو تو میرا خیال ہے جو احمدیوں کی تربیت ہے، خاص طور پہ جہاں خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اول تو انگیج کرنے کی ضرورت کیا ہے ابھی مجھے یا کسی اور کو بھی، میری تو نہیں ذمہ داری لگائی نظام نے۔ ایک جماعتی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے کسی انڈیویجول کے بارے میں، وہ انڈیویجول آگے کچھ بھی کر رہا ہے جو ہمیں پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی رستہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ نظام کے نوٹس میں لا سکتے ہیں چیز ڈائریکٹ جا کے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں بھی اس وقت کوئی نظام کی نمائندگی نہیں کر رہا، لیکن جتنا میں نظام کو سمجھتا ہوں اس میں کسی کو میرا نہیں خیال کہ نہ یہ اجازت ہے، نہ یہ کوئی پریروگیٹو ہے ایسا کہ وہ جا کے تو اس چیز کو پرسیو کریں۔ اگر تو کسی کو یہ آ کے یہ دعویٰ کرے جی ہاں جی میری چونکہ آپ کی یہ باتیں مجھے پسند نہیں آ رہی، یہ طریقہ پسند نہیں آ رہا، تو نظام میری ڈیوٹی لگا دی ہے، تو پھر تو چلے اور بات ہے، لیکن مجھے پتہ ہے چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں میرا خیال ہے ہمارے جو احمدی دوست ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈس انگیج رکھیں، جو بھی کوئی ہے اپنا کام ان کو کرنے دیں، تو زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اس طرح سے۔ اور پھر خاص طور پہ جہاں کسی خاتون کا معاملہ ہو تو ڈس ریسپیکٹلی بات کرنا یا کریکٹر کی کوئی بھی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بس اتنی سی میری گزارشات تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو آنے دیں، ان کو بات کرنے دیں، ان کے پاس کوئی بات ہے تو وہ کریں گے، تو وہ خیر کا کوئی پہلو نکلے گا۔ وہ اب ان کی مرضی ہے، کسی کی بھی میں نے جو اپنی گزارشات رکھنے کی وہ رکھ دی ہیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ دیکھیں جو ہوتی ہے نا مخالفت یا وہ ہماری علمی ہے نا، تو اس کو اس حد تک رہنا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ ہمارا ہو کوئی بھی ہو، آپ کو میرا سٹانس اس پہ پتہ ہے، جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ان کو اس طرح پبلکلی ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ ذمہ داری کا آپ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہوگی، اگر بات سمٹ رہی ہے نا تو اس کو زیادہ پھر کہ ان کو بلا لیں، ان کو کیا فائدہ اس سے نکلنا، کچھ بھی نہیں۔ راجہ صاحب جہاں تک مردوں کی بات تھی، آپ کے مردوں کے بیچ میں بات ہوئی، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے شگل میلے کی بات ہے، لیکن یہاں پر تو خواتین پر حملہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور اگر ایک دو تین لوگ ایسے کریں نا عامر صاحب، ہر طرف لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ اس کو اپریشیٹ چلیں کر لیں، وہ بزرگ تھے میرے سے بھی بڑی عمر کے تھے نا، تنویر صاحب، مجھے نہیں سنی ان کی بات جو آپ نے بتائی ہے، میں نے ان سے پوچھ لی، انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسے بات کی ہے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے نا، تو انہوں نے چلے ان کو اس قدم کوئی پازیٹیو سمجھ لیں کہ انہوں نے آگے پھر اس پہ اصرار نہیں کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ میری بات سن رہے ہوں گے تو وہ جو انہوں نے جو بھی الفاظ جس بھی نیت سے کہے ہوں گے، وہ میرا خیال ہے دوبارہ شاید یہ موقع پیدا نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں دوسرے کو بھی دو تین فکرے بولنے کی اجازت دیا کریں، دوسرا ایک فکرہ بولتا ہے پکڑ آپ کے دو فکروں کے لیے مجھے پھر 10 منٹ کی تقریر کرنی پڑنی ہے۔ ہاں آپ پہلے بھی 10 منٹ آپ نے کی ہے بات، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات وہ جا کے اس بات کو ادھر ادھر کریں گے، بہتر ہے کہ ان کے سامنے کر لیں۔ انہوں نے دوسری برادوں پہ کرنا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سارے لوگ نیچے کر رہے ہیں، میسیجز میں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سارے لوگ کے جملے پہ اتفاق نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی ایک اجازت ہے ایک سوال پوچھنے کا راجہ طاول منان صاحب سے؟ جی ہاں جی راجہ طاول منان صاحب، بات اتنی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کا نا ایک سٹانس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ مطلب جماعت احمدیہ کے عقائد کو چھوڑیں، اس ٹائم یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں،
हम गाली के बदले में गाली नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये मेरे भाई, ये जो इधर टिकटॉक ब्रॉड्स है ना, उधर इसके सब कुछ ऑपोजिट नजर आता है। और मेरा आपसे ये सवाल है कि देखें, पहले इस ब्रॉड पे नासिर साहब ऊपर आए, उन्होंने मेरे से गलत बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये सरवा शाहिद जो है ना, ये मर्द हैं कि औरत हैं। सफिया बहन ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने फिर भी कहा मुझे, मैंने इनसे बात कभी नहीं की, जबकि वो पहले मुझसे 2-3 दफा बात कर चुके हैं। मैं उनकी उम्र के लिए मैं चुप रही कि थोड़े थोड़े से मुझसे बड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर उन्होंने कहा कि आप ये बोल रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला ये मर्द हैं या औरत हैं। मर्द कम औरत कम भाई लगती हैं ये, ठीक है, ये उनके अल्फाज थे। फिर इसी टाइम पे तनवीर साहब जो ऊपर आए, उन्होंने सफिया बहन को सबके सामने